جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے. دنیا میں جنتی، جس کو جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے یہ جنتی جا رہے ہیں. صحابہ نے پیچھے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا جس نے جنتی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے یہ جنتی جا رہا ہے. صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی ابو سعید خدری ہیں. تیسرے دن آپ نے پھر فرمایا جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جنتی صحابی ہے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس کو جنتی کہا تو صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا کون ہے کہ یہ وہی ابو سعید خدری. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو تجسس ہوا کہ یہ کیا کرتے ہیں جن کو بار بار جنتی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی. جتنا عمل ہم کرتے ہیں اتنا عمل یہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو تینوں دن جنتی کیوں کہا؟ تو ہو سکتا ہے کہ مسجد میں باہر کوئی کام نہ کرتے ہوں، ہو سکتا ہے گھر میں کوئی کام کر رہے ہوں. تو یہ ان کے گھر پہنچ گئے. ابو سعید خدری نے کہا آئیے کیسے آنا ہوا؟ کہا میرے ابو سے لڑائی ہو گئی ہے میری، کچھ 2-3 دن میں تمہارے یہاں رہنا چاہتا ہوں، ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا میں چلا جاؤں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے آؤ، کوئی بات نہیں، ماں باپ سے نہیں لڑنا چاہیے، بہر سے تم آ جاؤ، میرے مہمان ہو. ان کو کیا معلوم یہ کس لیے آئے. انہوں نے کمرہ دے دیا ان کو. اب وہ عبداللہ ابن عمر ان کے کو دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں یہ کون سا عمل کرتے ہیں. لیکن 3 دن رکنے کے بعد، 3 رات رکنے کے بعد عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے سامنے تو کوئی ایسا عمل آیا نہیں کہ جو ہم سے زیادہ ہو. گھر میں بھی یہ اتنا ہی کرتے جتنا ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں، یعنی جتنی نماز یہ اپنے گھر میں پڑھتے اتنا ہم بھی اپنے گھر میں پڑھتے ہیں. تو تیسرے دن جب یہ وہاں سے جانے لگے تو کہنے لگے اے ابو سعید خدری میرے باپ ہم سے ناراض نہیں ہے، میری ماں بھی مجھ سے ناراض نہیں ہے، بلکہ میں تو ایک چیز کا پتہ لگانے کے لیے آیا تھا. کہا کیا پتہ لگانے کے لیے آئے تھے؟ کہا یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ 3 دن آپ نے نماز پڑھی اور تینوں دن جب آپ مسجد کے دروازے پہ آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے. تو تینوں دن آپ ہی رہے. میں نے سوچا کہ پتہ نہیں ہو سکتا گھر میں کوئی عمل کرتے ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے عمل ہمارے عمل سے زیادہ نہیں ہیں. جتنا ہم گھر میں کرتے ہیں اتنا آپ کرتے ہیں، جتنا ہم باہر کرتے ہیں اتنا آپ بھی کرتے ہیں. لیکن جنت میں آپ جا رہے ہیں اور کسی کو اللہ کے رسول نہیں کہہ رہے ہیں، صرف آپ سے کہہ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن شاید ایک وجہ ہو. کہا کیا؟ میں مسجد میں بھی فضول میں نہیں بیٹھتا، بیکار نہیں بیٹھتا. دیکھ رہے ہیں، میں مسجد کے اندر بھی فالتو نہیں بیٹھتا. جیسی ہی نماز ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں فوراً نماز پڑھ کے، فرض نماز پڑھ کے گھر آ جاتا ہوں. سنتیں اور نوافل میں گھر میں پڑھتا ہوں. میری یہ خوبی یہ ہوگی کہ اب تک جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی اور اسلام لایا ہوں، میں نے اب تک نہ تو اپنی زبان سے کسی کی برائی کی ہے اور نہ ہی میرے کانوں نے آج تک کسی کی برائی سنی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں شاید یہی وجہ ہو. وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. کہا اللہ کے نبی ابو سعید خدری نے مجھے یہ بتایا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ ابو سعید خدری کی نیکی تمہیں بتاؤں، وہ راز میں تھی، راز میں رہنے دیتا، لیکن تم ان کے گھر جا کر معلوم کر آئے ہو. ہاں آئے لوگوں، انہوں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی، انہوں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کی برائی نہیں کی، اور آج تک ان کے کانوں نے کسی کی برائی نہیں سنی ہے. یہی نیکی ہے کہ اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا اور میں نے ان کو جنتی کہہ دیا. یہ جنتی آدمی ہیں. اس حدیث کی روشنی میں ہم لوگ اپنا گریبان کے بٹن کھول کے جھانکیں کہ کتنے جنتی ہیں. ابھی یہاں سے جاتے جاتے اور گھر تک پہنچتے پہنچتے بھی کسی نہ کسی کی برائی کر ہی دیں گے. اور اس معاملے میں ہمارے دائیں بائیں جو بیٹھی ہوئی ہیں حجنے چودرانہ، یہ محلے کی عورتیں نا، یہ تو اماں ہے باتوں کی، ان کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے. ایک پیڑ کے نیچے 2 عورتیں زور زور سے باتیں کر رہی تھیں. اچانک ایک آم اوپر سے ٹوٹا اور نیچے گرا. ایک عورت کہنے لگی یہ اچانک کیسے گر گیا، یہ گرا کیسے؟ دوسری عورت بولنے ہی والی تھی کہ اتنے میں آم خود بول پڑا. تم دونوں کی باتیں سن سن کے ہم پک گئے اس لیے گر گئے.
یعنی عورتیں اتنا بولتی ہیں کہ آم تک ان کی باتیں سن کے پک جاتے ہیں. یہ چپ رہ ہی نہیں سکتی ہے, ایسا ٹرانزسٹر, ایسا ریڈیو ہے اس کا. کبھی کبھی آپ دیکھیے اسکول میں بھی جائیں گی سہیلیوں کے ساتھ تو پیچھے بائک والا ہارن ہی مارتا رہے گا, ان کو ہارن نہیں سنائی دے گا باتوں کے آگے, باتوں کے آگے. جنت اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی نے, اطلعت فی الجنتی فرائیت اکثر اہلہا الفقراء. بخاری شریف کی حدیث, واطلعت فی النار فرائیت اکثر اہلہا النساء. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جب جنت میں گیا تو میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا. جب مجھے معراج ہوئی میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا, فرائیت اکثر اہلہا الفقراء, تو میں نے جنت کے اندر سب سے زیادہ تعداد غریبوں کی دیکھی, مسکینوں کی دیکھی, فقیروں کی دیکھی. یعنی امیروں کو میں نے جنت میں کم دیکھا. یہ آج کے دولت مند اور امیر لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے یہ حدیث. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اور اس حدیث کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا, بخاری کی ہے. فرائیت اکثر اہلہا الفقراء, جب میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو میں نے سب سے زیادہ جب میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو جنت کے اندر سب سے زیادہ تعداد میں نے فقیروں کی دیکھی, غریبوں کی دیکھی, محتاجوں کی دیکھی, بے بس اور کمزور لوگوں کی دیکھی. غریب آدمی کو کیا حساب کتاب دینا, اس کو دولت کا حساب دینا ہی نہیں ہے, اس کے پاس ہے ہی نہیں, اس کو ظلم کا حساب دینا ہی نہیں. غریب آدمی وہ دوسرے کے اوپر ظلم کر ہی نہیں سکتا بیچارہ, اس کو کسی کا, اس کو نماز کا, روزے کا, بس دو ہی چیزوں کا حساب دینا ہے. زکوٰۃ تو اس کے اوپر فرض تھی ہی نہیں بیچارے کو کہ زکوٰۃ دی تھی کہ نہیں, اس کے پاس خود ہی نہیں تھا, وہ دوسروں سے خود زکوٰۃ لیتا تھا, تو اس کو نماز اور روزے کا حساب دینا. بس زکوٰۃ اس کے اوپر تھی نہیں کیونکہ وہ خود غریب ہے, حج اس کے اوپر تھا ہی نہیں کیونکہ حج کا پیسہ ہی نہیں تھا, وہ غریب آدمی. اس لیے فرمایا کہ غریب آدمیوں کو جنت میں اس لیے دیکھا کیونکہ وہ ان کا حساب کتاب جلدی ہو گیا, اور وہ بیچارے اپنے حساب کتاب میں پھنسے ہی نہیں کیونکہ زکوٰۃ ان پہ تھی نہیں اور حج ان پہ تھا ہی نہیں, کلمہ پہلے سے پڑھے ہوئے تھے, نماز اور روزے کے حساب میں کامیاب ہو گئے اور ان کو جنت میں داخل کر دیا. لیکن امیروں کو میں نے جنت میں کم دیکھا کیونکہ امیر کبھی زکوٰۃ کے معاملے میں پھنس گئے, ڈالو جہنم میں. حج صاحب استطاعت ہے لیکن حج نہیں کیا, ڈالو جہنم کے اندر. بہت بڑا گناہ ہے صاحب استطاعت ہو کر بھی حج نہ کرنا. اتنا یاد رکھنا, آپ کے پاس استطاعت ہے اور حج کرنے نہیں جا رہے, نہیں صاحب 2 بیٹیاں رہ گئیں, پہلے ان کی شادی کر دیں تب چلے جائیں گے, اور ان کی شادیوں سے پہلے ہی استطاعت ہے لیکن اس لیے رک گئے ہیں کہ ابھی ایک بیٹی رہ گئی ہے, اس کا پہلا نکاح کر دوں اس کے بعد جائیں, پہلے ذمہ داریوں سے سب گدوش ہو جائیں. نہیں, اگر اس حال میں مر گئے اور حج سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا یہ سوچ کر کہ پہلے بیٹی کی شادی کریں گے تو مات علی المجوسیہ, آپ اسلام پر نہیں مریں گے, آپ کی موت مجوسیت پر ہوگی, آگ کے پجاری بن کر مریں گے, آگ کی عبادت کرتے ہوئے مریں گے. یعنی آپ کی موت اسلام پر نہیں ہوگی. ذرا غور کیجئے, کس کے پاس نہیں ہوگا 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپیہ, 3.5 لاکھ روپیہ اگر ہے, صاحب میں شادی کرنا ہے, یہ شادی اور جہیز یہ سب جھمیلے تو ہم نے خود پالے. شریعت میں تو نہیں ہے کہ اتنا جہیز دو, شریعت میں تو یہ ہے کہ جو دہیج مانگتا ہے وہ انٹرنیشنل بھگاری ہے. آپ دے کیوں رہے ہیں؟ سماج کے اندر بھاگنے والے لڑکے لڑکیوں کی پنچایت بیٹھ جاتی ہے, دہیج کے خلاف پنچایت کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ صاحب ہمارے گاؤں میں کوئی آدمی دہیج دے گا اپنی لڑکی کو تو اس پر بھی ایکشن لیا جائے گا, کوئی آدمی اگر جہیز لے گا تو اس پر بھی ایکشن لیا جائے. کیوں نہیں ہوتی یہ پنچایتیں؟ کیوں نہیں ہوتی پنچایتیں؟ صرف چند چیزوں کی آپ بیٹھکیں کریں گے. ہم نے کسی کو مارا, آپ سردار صاحب فیصلہ کریں گے گاؤں کے, کیوں مارا, چلو تم اس کو مارو یا اتنا پینالٹی دو. لڑکا دہیج مانگ رہا ہے, ہم موٹر سائیکل دے رہے ہیں, اس لڑکے کی اور دینے والے آدمی کی جس نے اپنی بیٹی کو جہیز میں شادی میں بائک دی ہے, موٹر سائیکل دی, ان کی پنچایت کیوں نہیں بیٹھتی ہے؟ بیٹھنا چاہیے. اطلعت فی الجنتی فرأیت اکثر اہلہا الفقراء, میں نے جنت میں جب جھانک کر دیکھا تو مجھے اکثر
فقیر غریب بے بس مجبور لوگ نظر آئے. جنت کے اندر غریبوں کی تعداد ہم نے زیادہ دیکھی, امیروں کی تعداد ہم نے کم دیکھی. اب دوسرا ٹکڑا وَالطَّلَعَتُ فِي النَّارِ, ہم نے جہنم میں جب جھانک کر دیکھا, ابھی تو جنت ہو گئی. اللہ کے نبی فرماتے وَالطَّلَعَتُ فِي النَّارِ, جب ہم نے جہنم میں جھانک کر دیکھا فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء, تو جہنم میں جلنے والیوں میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. جہنم میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کی تعداد دیکھی. جلسوں میں بھی میلہ دیکھنے آؤ گی تو کیا ہوگا؟ جلسوں میں بھی ہاف آستینوں کے کپڑے پہن کر آؤ گی تو کیا ہوگا؟ جلسوں میں بھی لپسٹک کو کریم لگا کر اور عطر لگا کے آؤ گی تو کیا ہوگا؟ المرأۃ اذا استعطرت فمرت بالمجلس, عطر تو بہت بڑی چیز ہو گئی, خوشبودار کوئی بھی چیز لگا لے, چاہے تیل ہی کیوں نہ ہو. جس عورت نے تیل خوشبودار کوئی چیز اپنے جسم پر لگا لی, بالوں میں خوشبودار تیل ہی کیوں نہ لگا لیا, ڈابر آنولا ہی کیوں نہ لگا لیا, جس سے خوشبو آتی ہے, اتنا سا تیل سر میں خوشبودار کوئی چیز لگا لی, فمرت بالمجلس, اور وہ نکل جائے سڑک پر, نکل جائے روڈ پر, نکل جائے مجلس میں, لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ یا لوگوں کے چائے پینے کی جگہ یا میلے ٹھیلے یا بازار میں جہاں مرد بیٹھے ہوں اس راستے سے نکل جائے. اللہ کے نبی فرماتے فمرت بالمجلس فہی کذا وکذا الزانیۃ والزانیۃ الزانیۃ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس گزر جائے, خوشبودار کوئی چیز لگا کر نکل جائے, فمرت بالمجلس گزر جائے, فہی کذا وکذا, وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے. پھر آپ نے خود ہی بتا دیا آنی الزانیۃ الزانیۃ الزانیۃ, وہ بد چلن ہے وہ بد چلن ہے وہ بد چلن ہے, وہ بے حیا ہے وہ بے حیا ہے وہ بے حیا ہے. گزر جانے والی بے حیا ہے, بات نہیں کرے, سلام نہ کرے, کچھ نہ کرے, صرف چلی جائے تو بے حیا ہے, اور بیٹھ جائے بات کرے, سامان خریدے, لڑکوں سے بھی بات کرے, وہ کون ہوئی؟ چلو یہ آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. ہم بولیں گے تو آپ شاید کل ہمیں بیٹھنے بھی دو, اتنا برا بولتا ہے ہماری ماں بہن بیٹیوں کو. ہم نہیں بولیں گے. آپ سوچو جب گزرنے والی یہ ہو گئی تو بات کرنے والی, چونچ چلانے والی, لڑکوں کے ساتھ گھومنے والی کون ہوئی؟ اور میں نے بتایا تھا شاید موزم پور کے ابھی جلسے کے اندر کہ بھابھی اپنے سگے دیور کے ساتھ بھی اس کی بائک پر بیٹھ کر کلیہ چک نہیں جا سکتی ہے, اور سالی اپنے بہنوئی کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھ کر اسکول نہیں جا سکتی ہے. کہاں پڑے ہو آپ؟ کہاں ہو؟ ہم اپنے گھر میں ہیں, ہماری بیوی گھر میں ہے, اور اچانک ہماری سالی آ جاتی ہے. ہم اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں, بیوی نے بہن کو بلا لیا, آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ کھانا کھا لو. جرجیت صاحب اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی سالی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں, اور اس سالی کو اجازت نہیں کہ اپنی بہن کی موجودگی میں بھی وہ میرے ساتھ کھانا کھائے. کہاں پڑے ہو؟ بیوی کی اجازت ہے پھر بھی جائز نہیں ہے, بیوی موجود ہے پھر بھی سالی بیوی کی بہن کی موجودگی میں بہنوئی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے. یہاں تو بائکوں پہ گھوم رہی ہیں مالدار کلیہ چائے. شرم ہمیں مگر نہیں آتی. صاحب حجاب 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 کیا ہے؟ ارے یہ تو پولیٹیکل مدعا ہے, 10 مارچ کے بعد سب بند ہو جائے گا. یہ پولیٹیکل مدعے نہیں ہیں, یہ ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے. اے علی, جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت جانا, ظہر کے بعد میری مٹی مت کرنا, عصر بعد میری مٹی مت کرنا, مغرب کے بعد میری مٹی مت کرنا, عشاء کی نماز کے بعد جب کافی اندھیرا ہو جائے تب مجھے قبرستان میں لے جانا, تب مجھے دفن کرنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فاطمہ کہہ رہی ہیں. کس سے کہہ رہی ہیں؟ اپنے پتی سے, علی سے. اے علی, میں نہیں
नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी गौर से सुनो मेरी बहनों, गौर से सुनो मेरी बेटियों, गौर से सुनो मेरी माँ, गौर से सुनो, मेरे मरे हुए, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं ये भी नहीं चाहती। एक तरफ तो मुर्दा मरने के बाद वैसे ही सारे अहकाम खत्म, मुर्दा जिस्म पर कफन, उस कफन की क्वालिटी और कलर सफेद और वाइट रंग का, लेकिन मैं नहीं चाहती हूं कि कफन से लिपट जाऊं तब जब मेरा चेहरा भी छिपा हुआ हो और मुझे ले जाया जा रहा हो तो चेहरा तो छिपा है, पैरहा सब छिपे, फिर भी कफन तो नजर आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी नजर किसी मर्द की नजर पड़े। मुहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी ये कह रही है, फातिमा ये कह रही है, जब रात का अंधेरा हो जाए, इतनी रात हो जाए कि सफेद रंग का कफन भी रात की तारीकी में दिखाई न दे, तब मुझे रात के अंधेरे में कब्रिस्तान ले जाना और आप मुझे कब्र के अंदर उतारना, आप सबसे पहले मुझे मिट्टी देना। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, ये मसले को एक तूफान बनाया जा सकता है कि शौहर बीवी को गुस्ल दे सकती है या नहीं, बीवी मरने के बाद शौहर को गुस्ल दे सकती है या नहीं, लेकिन फातिमा कह रही है, आए अली मेरे इंतकाल के बाद आप मेरे बदन को हाथ लगाएंगे, आप मुझे गुस्ल देंगे, मैं आपके हाथ से नहाना पसंद करूंगी, मुझे आप गुस्ल दीजिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब बीवी का इंतकाल होता है, अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल होता है तो अबू बकर सिद्दीक को उनकी बीवी ने गुस्ल दिया। अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल होता है तो उनको उनकी बीवी ने गुस्ल दिया, और फातिमा का जब इंतकाल होता है तो उनको उनके शौहर हजरत अली ने गुस्ल दिया। ये झमेले अपने अपने मसलकों के एतबार से किए जा सकते हैं कि गुस्ल देना जायज है कि नाजायज है, लेकिन अगर नाजायज होता तो अबू बकर को उनकी बीवी गुस्ल न देती और हजरत अली फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गुस्ल न देते। मेरे भाइयों, ये पर्दा है, इस पर्दे को आप लाइए और नाफिज कीजिए, तब जाकर हिजाब के खिलाफ एहतिजाज करो तो अच्छा भी लगता है यार, अच्छा भी लगता है। हमारी बेटियां तो बेपर्दा घूम रही हैं, हम एहतिजाज कर रहे हैं और हिजाब के फेवर में बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ऐसे ही वो छोटे छोटे बच्चे 2 साल 3 साल 5 साल के या पैदा होते ही जो मर गए, माँ बाप को बड़ा दुख होता है, ओह 4 लड़कियों के बाद एक बेटा मिला और वो भी 2 साल की उम्र में चला गया, 3 साल की उम्र में चला गया, 4 साल की उम्र में चला गया। क़यामत के दिन जिन्होंने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और वावेला मचाकर नहीं रोए होंगे, ना माँ ना बाप, ऐसे बच्चे क़यामत के दिन अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे। लहू सिगारुहुम दामीसुल जन्नह, जिन बच्चों की रूहें निकल जाती हैं वो रूहें जन्नत के अंदर बेरोको टोक घूमती रहती हैं, जहां चाहती जाती आती रहती हैं। क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा तो अल्लाह ताला इन बच्चों के माँ बाप को, जिनके माँ बाप ने गुनाह किए होंगे, उनको जहन्नम में जाने का फरमान सादिर कर देगा, जाओ इनको जहन्नम में फेंक दो। जब उनको जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा तो अल्लाह की तरफ से एक आवाज आएगी, गैब से एक निदा आएगी, आए फरिश्तों अभी लोगों को रोक लो। फरिश्ते रोक देंगे, दुनिया में हमने इन लोगों से उनके बच्चे छीने थे, छोटे छोटे, वो जन्नत के अंदर घूम रहे हैं, आए फरिश्तों इनको जहन्नम में डालने से पहले इनको इनके बच्चों से मिलवा दो, जाओ जन्नत से इनको बच्चों को ले आओ। इनको तो जन्नत में ले नहीं जा सकता क्योंकि ये गुनाहगार हैं, बच्चों ही को लाओ और इनसे मिलवा दो। फरिश्ते जाएंगे और उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5, 6 साल, 10 साल तक के बच्चों को वो फरिश्ते लेकर आएंगे, जिनको दुनिया में ले लिया गया है, छीन लिया गया, इंतकाल हो गया था, उन बच्चों को लाकर उनके माँ बाप से मिलवाया जाएगा। बच्चे बड़े खुश होंगे, अपने माँ बाप को देखकर बताया जाएगा तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम छोटेपन में ही तुम
تمہیں اٹھا لیا گیا تھا، یہ تمہارے ماں باپ، وہ ان کے گلے لگیں گے، ملیں گے، چپکیں گے. ان کو کیا معلوم کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئے گی، اے فرشتوں، ملنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، ان بچوں کو جنت میں لے جاؤ اور ان کے ماں باپ کو جہنم کے اندر پھینک دو. جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ گناہگار تھے اور ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، یہ آواز سن کر فلم یاخذھا بثوبہما، وہ بچے فوراً جب یہ دیکھیں گے کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا مژدہ سنا دیا گیا ہے، خبر دے دی گئی ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، اپنے ماں باپ کے قمیص کو، چادر کو جو اوڑے ہوں گے وہ پکڑ لیں گے. فلم یاخذھا، پھر وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے. فلم یاخذھا، نہیں چھوڑیں گے، اس کو پکڑ لیں گے بناحیت ثوبہا، کس کے. فلم یاخذ، پھر اس کو الگ نہیں ہوں گے، اس سے نہیں چھوڑیں گے. فرشتے کہیں گے ارے چھوڑو چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ نہیں چھوڑیں گے. یہ بچے چیخ کر کہیں گے الہ العالمین، یہ کیسا نیائے، یہ کیسا ججمنٹ، یہ کیسا انصاف. دنیا میں تو نے مجھ سے مجھے چھینا میرے ماں باپ سے، اور آخرت میں بھی میرے ماں باپ مجھ سے چھین رہا ہے. اگر ادھر بھی چھیننا تھا تو دنیا میں کیوں چھینا؟ دنیا میں بھی مجھے میرے ماں باپ کی محبت نہ ملی اور آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ کی محبت نہیں مل رہی ہے. اللہ، دنیا میں بھی ہم اپنے ماں باپ سے دور رہے اور آخرت میں بھی تو مجھے میرے ماں باپ سے دور کر رہا ہے. نہیں، اے اللہ، دنیا میں مجھے ماں باپ کا پیار نہ ملا، کم سے کم ہمارے ساتھ ہمیں آخرت میں تو میرے ماں باپ کا پیار دے دے. اور جب تجھے چھیننا ہی تھا تو ملوایا کیوں؟ یہ تھوڑی دیر کی ملاقات نے محبت کا ایک سمندر ہمارے دلوں میں پیدا کر دیا ہے. اے اللہ، میں اپنے ماں باپ کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ رب العالمین کی غیرت جوش میں آئے گی، پکار کر کہے گا اے فرشتوں، میں نے ان معصوم بچوں کی آرزو پوری کر دی، میں نے ان کی تمنا پوری کر دی، میں نے ان کی خواہش پوری کر دی. جاؤ، آئے چھوٹے چھوٹے بچوں، اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور ان کو جنت کے اندر لے جاؤ. جاؤ، میں نے تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو معاف کر دیا ہے، ان کی مغفرت کر دی ہے. جاؤ، آئے بچوں، ان کی انگلی پکڑو اور تم خود اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جاؤ. یہ سنتے ہی وہ بچے اپنے ماں باپ سے چپک جائیں گے اور وہ بچے اپنے ماں باپ کو پکڑ کر ان کی انگلی ان کو جنت کے اندر لے جائیں گے. تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں. اگر ان کا انتقال ہو جائے اور ماں باپ نے ان کے انتقال پر صبر کیا ہو تو، اور چیخے ہائے بھائی اب یہ کھلونا کون چلائے گا، یہ جو روتی ہے بیان کر کر کے، ان عورتوں کو جنت نہیں ملے گی اس دن.